صحابہ کرام میں دو طرح کے طبقات، ایک وہ صحابہ ہیں جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ایک وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو ان دونوں میں سے ان صحابہ کا درجہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان صحابہ کرام میں ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے جو بیعت رضوان میں اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ پھر بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں میں ان صحابہ کرام کا درجہ سب سے زیادہ ہے جو ان میں سے غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کا درجہ زیادہ ہے جنہیں عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام کہ جنہیں ایک ہی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان 10 صحابہ کرام میں سے ان 4 صحابہ کرام کا درجہ پھر سب سے زیادہ ہے جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور ہر مقام پر دیکھ لیجئے، چاہے وہ تمام صحابہ کرام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صحابہ میں ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کرام ہیں، حضرت علی کا شمار ان میں بھی ہے، چاہے وہ بیعت رضوان کے صحابہ کرام ہیں، حضرت علی کا شمار ان میں بھی ہے، چاہے وہ بدر کے صحابہ کرام ہیں، حضرت علی کا شمار ان میں بھی ہے، چاہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، حضرت علی کا شمار ان میں بھی ہے، اور چاہے وہ خلفائے راشدین ہیں تو حضرت علی کا شمار ان میں بھی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان میں بھی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور شمار تمام صحابہ کرام کے اندر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک مقدس گھرانہ، اگر جنت کی سرداریوں کی بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ نظر آتا ہے جہاں سے جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں اور جنتیں بٹ رہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کو جنتی عورتوں کے سردار قرار دیا، اس کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جن حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، ان کے بھی سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور لوگوں کی یہ امانتیں واپس کر کے صبح تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کہتے کہ میں ہر رات سوتا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں، اس لیے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ واحد رات ہے کہ مجھے ایسے یقین تھا جیسے چڑھتے سورج کا یقین ہوتا ہے کہ آج موت نہیں آ سکتی، صبح ضرور اٹھوں گا، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم صبح اٹھو تو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔ اور پھر اگر آج مجھے پتا ہو کہ میرے گھر پر حملہ ہونا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ تم میرے گھر میں آ جاؤ اور رات یہاں گزارو، تو کہے گا بھائی مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور دوسری بات کیا تھی، جب حضور نے کہہ دیا کہ آپ نے امانتیں واپس کرنی ہے، مدینہ میرے ساتھ پہنچنا ہے، تو مجھے یہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چلتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، قباء کے مقام پر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ والے بلا رہے ہیں کہ آپ مدینہ میں شامل ہو جائیں، آپ مدینہ میں داخل ہو جائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14 دن قیام فرماتے ہیں اس قباء کے مقام پر، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جگہ دی وہاں پر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں،
جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ گئے، حضور کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے، آپ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ حضور کی محبت ہے کہ آپ علی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیے، جنگ بدر کا موقع آتا ہے، مسلمان اور کفار، حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے۔ کفار کی طرف سے جب لوگ آتے ہیں، ادھر سے انصار کی طرف سے مدینہ منورہ کے مجاہدین کو آگے کیا جاتا ہے، تو مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم انصار سے نہیں لڑتے، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑتے، ہمارے مقابلے میں مکہ کے بہادر لوگوں کو شامل کیا جائے اور ان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مقابلے کے لیے اگر سامنے کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کیا۔ پھر جب خندق کا موقع آتا ہے تو خندق کے موقع پر یہ پہلا ایک عجیب صورتحال ہے، اس لیے کہ پہلے کبھی خندق کھودی نہیں گئی، تو خندق کھودی سب کے لیے بڑی عجیب۔ تو اس وقت میں کفار کے لیے بڑا عجیب سا منظر ہے کہ کیسے اس کو کراس کیا جائے، اس لیے کہ جو بھی خندق میں اترے گا صحابہ کرام اوپر سے تیر برسائیں گے اور وہ اوپر آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت میں عمر ابن عبد ود جو ہے، اس نے یہ کوشش کی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں سے اکیلا لڑنے والا تھا۔ تو اس وقت میں اس کافر نے یہ کوشش کی، اور یہ جیسے ہی وہاں پر نیچے اترا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وار کیا اور اس کو دو لخت کر دیا، ایک وار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ حدیبیہ کا موقع آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ تحریر کروایا، تحریر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے، یہ فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جیسے ہی حضرت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، تو سہیل نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو کہا جی کہ ہم نہیں مانتے ان کو رسول اللہ، اگر یہی مان لے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کے مبارک نام کو میں مٹا دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور لکھا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ خیبر کا موقع آ جاتا ہے، تو خیبر کے موقع پر اس خیبر کے مقام پر تقریباً 16 قلعے تھے، 16 قلعے، 15 تمام صحابہ کرام نے اس کو فتح کر لیا۔ ایک قلعہ قموس کے نام سے صحابہ کوشش کر رہے لیکن فتح نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مشاورت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا، کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ کاش ہم میں سے کسی کا نام ہوتا، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، ان کو بلایا تو کہا جی کہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، تکلیف ہے، درد ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، ساری تکلیف جاتی رہی۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ مقابلہ ہوتا ہے تو مرحب جو کافروں کی طرف سے بڑا ایک نڈر، بڑا ایک لیڈر، بڑا سردار، بڑا تلوار چلانے والا مرحب مقابلے میں آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو مرحب نے سمجھا کہ شاید یہ صلح کے لیے آ رہا ہے، یہ بچہ میرا کیا مقابلہ کرے گا، شاید کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ شاید یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ مرحب یاد رکھو، میں وہ بچہ ہوں جب اپنی ماں کی گود میں تھا تو مجھے میری ماں نے حیدر کہا تھا، میرا نام میری ماں نے شیر رکھا تھا۔ اور پھر مقابلہ کیا، مرحب نے جیسے تلوار ماری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار آگے کی، مرحب کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی نہتے پر ہاتھ اٹھاؤ، جاؤ تلوار اور لے آؤ، جاؤ تلوار اور لے آؤ۔ تو مرحب نے دوبارہ تلوار لی، پھر ماری، تو اللہ کا کرنا ایسا ہو، تلوار پھر آگے کی تلوار کے پھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اتنا موقع کسی کو نہیں دیتی، ایک وار کیا اور سر قلم کر دیا اس کا۔
یہ وہ موقع ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیبر کے مقام کے آخری قلعے قموس کو فتح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ عزت عطا فرمائی۔ آخری موقع تبوک کا آخری غزوہ ہے، آخری جنگ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم نے ساتھ نہیں جانا، تم نے مدینہ میں رہنا ہے، تم نے یہاں پر رہنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر رہ تو پڑے، لیکن دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی ساتھ جاؤں۔ تو حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا جی کہ میں ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے کو رہ گیا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اما ترضا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہو جائے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل تھی۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نائب تھے، ہارون علیہ السلام مددگار تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تم ایسے ہی میرے بعد میرے نائب بن جاؤ۔ لیکن آگے عجیب بات فرمائی، کہا کہ اس روایت کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لے، تو آگے کیا فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس بات کو سنا تو اما ترضا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ جب اس بات کو سنا تو کہا کہ میں راضی ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ علی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر راضی اور خوش ہے، اس وجہ سے مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے پسند کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نکاح یا اپنی بچیوں میں سے کسی کا نکاح وحی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر فرمایا کہ مہر کا بندوبست کر لو گے؟ کہا جی کہ حضور کر لوں گا۔ کہا کر لوں گا۔ ایک زرہ پاس تھی، وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، کہا جی کہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، تو لیکن اس وقت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ زرہ نہیں لیتا۔ تو زرہ جو ہے بڑا داد دے کر، بڑی پیاری زرہ ہے، بڑی خوبصورت زرہ ہے، بڑی قیمتی زرہ ہے، وہ دے کر 400 درہم دے دیے، 400 درہم دے دیے، مہر کا بندوبست ہو گیا، ادھر نکاح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھا دیا۔ جب نکاح کے موقع پر حاضر ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہی زرہ تحفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو۔ یہ صحابہ کرام کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت ان کے اندر پیدا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب گھر تشریف لائے تو پوچھا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہاں ہے میرے چچا کا بیٹا؟ حضرت علی کے بارے میں کہا کہاں ہے میرے چچا کے بیٹے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی جی ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تلاش کرو۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حضور کو آ کر بتایا کہ وہ تو مسجد میں ہے، وہ تو مسجد میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بچھا کر مسجد میں لیٹے، لیکن جب سو گئے تو پتہ نہیں چلا کپڑے سے نیچے مٹی کے اوپر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو تراب پڑی، اس وجہ سے ابو تراب کہتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مقدس ہستی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت، اہل بیت میں جن کا شمار اولین اسلام لانے والوں میں پہلا نمبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس وقت حضور نے ہجرت فرمائی تو 54 صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے، 54 صحابہ کرام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ، مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تم دونوں آج سے بھائی ہو۔ دوسرے مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تم دونوں بھائی ہو۔ 52 کے درمیان یہ رشتے قائم فرما دیے۔ 2 رہ گئے، حضور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ آپ نے رشتہ مواخات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے رستے پر، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔